معزز علماء کرام و برادران اسلام، محنت مزدوری کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، محنت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نے رزق حلال پر کافی زور دیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام دعوت و تبلیغ کے ساتھ رزق حلال کے لیے کوشش اور محنت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کھیتی باڑی کرتے تھے اور کپڑا بننے کا کام بھی شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، کارپینٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی ٹیلرنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زراعت کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مویشی جانور پالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلہ بانی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں، تجارت بھی کی، زراعت بھی کی۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا۔ خود اپنے اسلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہمارے علماء، فقہا، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، اولیاء کرام جہاں قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، جہاں مدارس اسلامیہ میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے تھے، وہیں اپنے معاش کے لیے مختلف پیشوں سے وابستہ تھے۔ حالانکہ اپنے زمانے کے مقتدی پیشوا محدث زماں ہوتے تھے۔ کسی نے کپڑے بننے کا کام اختیار کیا، کسی نے روغن سازی کا پیشہ اختیار کیا، کوئی قصاب اور حلوائی، کوئی برتن بناتا تھا، کوئی لوہار، کوئی چکی چلاتا تھا اور کوئی صابن بناتا تھا۔ رزق حلال کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ابو علی دہان تیل فروش تھے جو بہت بڑے محدث تھے۔ علامہ ابو حمزہ اور علامہ ابو الحسن کپڑے بنتے تھے، اپنے زمانے کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ امام ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حافظ الحدیث ابن رومیہ دوائیاں بیچتے تھے۔ فقہ کی مشہور کتاب مختصر القدوری کے مصنف کا نام اس لیے قدوری پڑ گیا کہ وہ ہنڈیاں بناتے تھے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تابعی ہونے کے باوجود کپڑے کے تاجر تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حسن بن ربیع کوفی بوریے بیچتے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے ٹوپی بن کر رزق حلال کے لیے اسی کو ذریعے معاش بنا رکھا تھا۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کی آپ بیتی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں رزق حلال کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ میں ان علماء کرام کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی مسجد اور مدرسے سے منسلک نہیں ہیں اور کوئی معقول جگہ آپ کو پڑھنے پڑھانے کی نہیں مل رہی ہے،
تو آپ تجارت کے میدان میں قدم رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈپلیکیٹ مال بیچنے والے مارکیٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، خوب پیسے کما رہے ہیں۔ اگر آپ سچے تاجر بن کر سنت کے مطابق اگر آپ تجارت کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کامیاب ہوں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ علماء حفاظ بھی تجارت میں آئیں۔ پڑھنا پڑھانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، آپ دین کی خدمت باہر سے بھی کر سکتے ہیں، دین کی خدمت آپ تجارت کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ دور حاضر میں علماء کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، مکان ہونا چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے۔ آج پورے ملک کا آپ جائزہ لیں، کسی مسجد میں کسی عالم کو، کسی مفتی کو آپ صدر نہیں پائیں گے، کسی مسجد کا کوئی عالم یا مفتی صدر ہو، الا ماشاءاللہ کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب نے خود ہی مسجد بنا لی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالدار نہیں، صاحب حیثیت نہیں، دینی نسبت آپ کی بہت اونچی ہے، لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت گھٹتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ دین کی بات صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ شروع میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔